اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی۔ محترم ناظرین، شعور ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی شعور رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں۔ رمضان المبارک کا مغفرت والا عشرہ ختم ہوا چاہتا اور تیسرا عشرہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساتیں، یہ بابرکت گھڑیاں، جس میں ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اس پلیٹ فارم سے شعور رمضان کے اس پروگرام میں بہت سے مقتدر شخصیات کو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ بہت سے احباب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف انداز میں اپنی اپنی حاضری پیش کی، اپنی اپنی نوکری پیش کی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ، بہت ہی بالا اور بہت ہی بلند مقام کا موضوع ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کر کے ہم اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کریں گے، ہم اپنی زندگیوں میں برکت حاصل کریں گے، ہم اپنی زندگیوں میں رحمت حاصل کریں گے۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے اوپر آج ہم لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہم حضرت مولا کائنات کا ذکر کر کے اپنی زندگیوں میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں میں واضح الفاظ میں اگر آپ کو کہوں تو میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں، تھوڑا سا میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جو شخصیات، جو عالی مرتبت شخصیات میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے میرا دل جو ہے اور مجھے جو خوشی سے میں پھولا نہیں سما رہا۔ میں آپ سے بڑی محبت سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کی کیفیت ہی کچھ ایسی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تعارف کروانا چاہوں گا اپنے اس پینل کا۔ محترم مقام قابل صد احترام حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضور، میں آپ کو پروگرام میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت جو ہیں وہ بڑی شفقت فرمائی آپ نے، بڑی کرم نوازی فرمائی آپ نے، جگر گوشہ خاتون جنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کے مہکتے ہوئے پھول، چمنستان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخشندہ ستارے، ایک انتہائی نفیس، لطیف اور اعلیٰ مرتبت باوقار شخصیت ہیں، جن کی طبیعت میں الحمدللہ ایسا انس ہے، محبت ہے، جو ان سے ملتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اپنے اسلاف اور اپنے خاندان کی روایات کی امین، انتہائی شفقت کرنے والی شخصیت، احساس کرنے والی شخصیت، محبت کرنے والی شخصیت، سخاوت کرنے والی شخصیت، الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب۔ میں قبلہ آپ کا بہت مشکور ہوں، بڑی کرم نوازی آپ نے فرمائی۔ محترم ناظرین، حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں ہی الحمدللہ عرض وطن کی بہت بڑی بڑی محافل میں، سیمینارز میں، کانفرنسز میں آپ صدارت فرماتے ہیں، کرم نوازی فرماتے ہیں، احباب آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ہماری اس چھوٹی سی ٹرانسمیشن میں، ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں آپ نے بڑی شفقت فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے اسی اسٹوڈیو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اور بہت ہی بڑی شخصیت، بڑی مقتدر شخصیت، باوقار شخصیت، حضور حضرت علامہ مولانا پیر عنایت احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور گنج عنایت سرکار آپ کے جگر گوشہ حضور قبلہ صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم قدسیہ خلیفہ مجاز حضور کرما والا شریف، آپ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان حضرت میں آپ کو بھی تشریف آوری پر بڑا مشکور ہوں، آپ نے فرمایا۔
اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں ہمارے ایک بہت ہی بزرگ ثنا خان، اللہ کریم ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، محترم جناب الحاج یوسف میمن صاحب، آپ کی پڑھی ہوئی ایک بڑی خوبصورت نعت، اس کے چند اشعار سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پہ وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ اور محترم ناظرین، جس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا وہ شعر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا، اے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، شور رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے یہ بات کی کہ جتنی قداور شخصیات آج میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں، مجھ کم فہم انسان کے پاس تو الفاظ بھی نہیں کہ میں ان کی خدمت اور ان کی ذات گرامی کے حوالے سے پیش کر سکوں. بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، بڑی شفقت فرمائی ہے. آپ تشریف لائیں. میں پیر سید علی حضرت شاہ صاحب کی طرف حضور میں آپ کی طرف آؤں گا اس ہی سوال کے ساتھ کہ حضرت مولا کائنات کی ذات گرامی بہت بڑی ذات گرامی. سبحان اللہ. آپ کی زندگی کے اوپر ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ وہ ذکر ہے مولا کائنات کا کہ یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. بلکہ اس طرح ہی جیسے میں نے عرض کی کہ یہ ہم اپنے لیے ہی توشہ آخرت اکٹھا کر رہے ہیں. حضرت علی کا ذکر کر کے ہم ہی نعمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جمیل چشتی فریدی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں مدعو فرمایا، اور آپ سے تو ویسے ہی ہمیں بڑی محبت ہے اور اللہ آپ کو مزید برکتیں ہوں. قبلہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات اقدس جو ہے، حضور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اے علی، تم یہاں پہ بھی میرے بھائی ہو اور آگے آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جن کے بارے میں سرکار کریم فرما رہے ہوں. بے شک، سبحان اللہ. اور حضور کی یہ جو ہے آپ کی جو شان اقدس ہے، آپ کی بارگاہ کی اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ پاک جن کے نکاح میں دی جائے، تو اس سے بڑا اعزاز جو ہے اس شخصیت کا اور اس کا مقام کیا ہوگا، آپ خود ہی اس سے اندازہ لگایا جائے. تو حضرت مولا مشکل کشا کو حضور نے فرمایا کہ اے علی، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، اور تم ان کے والد، تم ان سے افضل ہو. بڑی بڑی آپ کے ساتھ جو محبت اور آپ سے جو پیار اور آپ کے گھرانے کے ساتھ جو حضور کا پیار تھا، یہ صحابہ نے بھی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کی محبت عطا کی ہے، جس میں 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ علی سے کی محبت مجھے اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، علی کی محبت مجھے میرے رب نے خود دی ہے، علی کی محبت میرے رب نے مجھے خود دی ہے. حضور نے 3 دفعہ فرمایا. پھر صحابہ نے فرمایا کہ حضور پھر ان 3 لوگوں کا بھی بتا دیں جو حضرت مولا علی پاک کے ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مقدار. آپ کا بڑا ہی مقام ہے. تو اس میں جو ہے یہ حضور کی محبت سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ حضور کے ساتھ جو حضور مولا مشکل کشا نے محبت کی. اور پھر حضور نے خیبر والے دن، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں اپنی جو ہے کل میں اپنے اس مرد کو دوں گا جھنڈا جو کل اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ پہ فتح رکھی ہوگی. تو حضرت مولا مشکل کشا کو حضور نے بلایا. اور پھر حضور مولا مشکل کشا کے اسی کے ساتھ ہی میں ایک بات بس کرتا جاؤں کہ حضرت مولا مشکل کشا سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے اور گرمیوں میں گرم کپڑے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں خیبر کا دن جب حضور نے مجھے بلایا اور میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے گیا، تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے میری آنکھوں میں ڈالا اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ، علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما. تو یہ مقام ہے حضرت مولا مشکل کشا کا. اللہ ہمیں ان کی غلامی عطا فرمائے. اور اللہ، اور پھر ساتھ میں صحابہ جو ہیں، صحابہ
मुनाफिकों की पहचान जिक्र अली से करते थे बेशक सुभान अल्लाह। कि इंसान का पता चल जाता था कि जो हजरत मौला मुश्किल कुशा के जिक्र पे खुश होता वो उन्हीं में से होता, और जो हजूर मौला मुश्किल कुशा के जिक्र पे उसका चेहरा मुरझा जाता वो मुनाफिक। अल्लाह हमें हजूर के मौला अली पाक के गुलामों में रखे और अल्लाह हम सबको उनकी गुलामी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हुजूर क़िबला पीर सैयद अली हज़रत शाह साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मोहब्बत का बयान फरमा रहे थे और हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। मोहतरम नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के घर में परवरिश पाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के बाद उनके साथ रहने लग गए और आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। एक वक्त आया, मक्का में कहत पेश आ गया, हालात कुछ ख़राब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए। आपने फरमाया गुर्बत है, परेशानी का आलम है, तो हज़रत अबू तालिब के पास चलते हैं, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा है, उनका बोझ बटाएं, उनके साथ हम ताउन करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका एक एक बेटा हम ले आते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा हैं तो इस तरह उनका कुछ बोझ कम हो जाएगा। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि मैंने कहा यह तो बहुत अच्छा है, और मैं हज़रत अब्बास ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैयत में हज़रत अबू तालिब की खिदमत में हम हाज़िर हो गए। हज़रत अबू तालिब को जब हमने अपने आने का बताया कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, तो हज़रत अबू तालिब बहुत खुश हुए। आपने बड़ी मुसरत फरमाई, बहुत खुश हुए, और आपने फरमाया कि आप एक एक बच्चे को लेके जाना चाहते हैं तो मुझे खुशी है कि आप ले जाएं, जिस को आप लेके जाना चाहते हैं आप उसको अपने साथ ले जाएं। तो हज़रत ने जैसा कि फ़रमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से बड़ी मोहब्बत थी। तो देखें नाज़रीन के यहाँ पे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि आप किसको लेके जाना पसंद फरमाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को कहा कि आप फरमाएं कि मैं किसको लेके जाऊंगा, आपका क्या ख्याल है, आपके जहन में क्या है कि मैं किसको लेके जाऊंगा। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि हमें पता है कि आपको हज़रत अली से बड़ी मोहब्बत है, आपको अली से बड़ी मोहब्बत है, हमें पता है कि आप अली को लेके जाएंगे। तो ये मोहतरम नाज़रीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शुरू से जो मोहब्बत थी उसका बयान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अभी छोटा था, 7-8 साल की मेरी उम्र थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर के सहन में घुटनों के बल बैठ गए और अपने दोनों बाजू कुशादा फरमा के तो मुझे कहा कि अली आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं दौड़ा गया और मैं आका नामदार मदनी ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से मैंने अपना सीना लगा लिया। ये मुकाम है 8 साल की उम्र में कि जो आपने अपना सीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना से लगा लिया। और आप फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब वो वक़्त आया कि आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त और आपको कब्र में उतारने का वक़्त आया, तो वो 8 साल की उम्र में भी मैंने अपना सीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाया, और जब आपको कब्र में उतारा जा रहा था तो तब भी मैंने ही अपना सीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लगाया और आपको कब्र अनवर में उतारा। तो मोहतरम नाज़रीन ये मोहब्बत का जो मामला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जितनी भी आपकी अहादीस मुबारक हुजूर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हवाले से हैं, हम इसको सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ हुजूर क़िबला साहबजादा उमर नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम कुद्सिया तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हज़रत की जानब इस सवाल के साथ आऊँगा कि हज़रत हमारे नाज़रीन को हज़रत मौला अली के इल्म और कुरान से मोहब्बत के बारे में कुछ बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मोहम्मद जमील चिश्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ फरमाया, और इनसे कबल
عالی مرتبت حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب جدہ مجدو بہت احسن انداز سے آپ تمامی احباب کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اب میں اپنے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے علم کے متعلق نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ معاشرتی طور پہ دیکھیں کہ سائنسدان ہمیں کافی طویل جدوجہد اور ریسرچ کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کا یہ رد عمل ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کا یہ آگے سے جواب آئے گا۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ وہ سائنسدان جو اب ہمیں بتاتے ہیں 1400 سال قبل قرآن مجید نے وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا، صرف کمی وہ ہماری ریسرچ اور ہمارے عمل کی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بسم اللہ کے با کے اندر ہے۔ پورے قرآن کا علم بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر قرآن مجید کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اتنا قرآن مجید کا علم ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن کا علم بسم اللہ کی با کے اندر بسم اللہ کی با کے اندر ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو جب آپ گھوڑے کے اوپر ایک پاؤں رکھتے تھے دوسرے پاؤں رکھنے سے قبل آپ پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم اور آپ کے قرآن مجید سے محبت کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اسی طرح وقف کریں جو طریقہ ہمیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی مجددی نے جو جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر با سے پھر اس کا نقطہ اور پھر وہ نقطہ مولا کائنات، اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ دونوں شخصیات میری بہت ہی عالی مرتبہ اور باوقار شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ محترم ناظرین، شہر رمضان کے خوبصورت پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں جانا ہے، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب حاجی اکرم صاحب ہیں، جابر علی صاحب ہیں، نعمان راجپوت صاحب ہیں، قاری فیاض صاحب ہیں، محمد زاہد نقشبندی صاحب، فرید شاہ صاحب ہیں، عابد مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، احمد وسیم بلال صاحب، شاہد علی ملک وسیم صاحب، ہمارے بہت ہی عرض وطن کے خوبصورت ثنا خان مظہر حسین قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تمام احباب کا مشکور ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شہر رمضان کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو عرض کی کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ اور بلند مقام والا موضوع ہے۔ ایسی ذات گرامی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کی شان وراء الورا ہے، جس کا مقام وراء الورا ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ آج پروگرام میں میری بہت ہی بڑی شخصیات، دو بہت اہم اور بہت بڑی شخصیات میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں حضور پیر سید علی حیدر شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہونے لگا ہوں کہ حضور، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، سبحان اللہ، یہ دیکھو کتنی بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس حوالے سے باقی جواب فرمائیں علی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، کہ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ میں اپنے زائرین کو یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک لشکر کے ساتھ حضرت مولا مشکل کشا کو حضور نے بھیجا، اور پھر آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تب تک وفات نہ دینا، میں تب تک اس دنیا سے نہ چلا جاؤں جب تک میں اپنے علی کو دوبارہ دیکھ لوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا محبت ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے اور محبت کی مثال کیا ہوگی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے بھائی
علی کو نہ دیکھ لوں. ماشاءاللہ. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کی. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضرت عبداللہ بن عمر آپ تشریف لے کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابا جی آپ تو حضرت حسن پاک اور حسین پاک کو جو ہے جنگ بدر کے جو شہداء اور ان کے جو ورثاء ہیں ان جتنا آپ نے جو ہے کیوں دیا ہے، آپ نے مجھے کیوں کم دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ذرا، ان کے نانے جیسا تمہارا نانا ہے، ان کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے، ان کے باپ علی جیسا تمہارا باپ ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرما رہے ہو، ان علی پاک کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا. جس میں حسنین کریمین نے کہا کہ آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے، بالکل، تو آپ نے کہا سبحان اللہ لے آؤ، یہ ہمارے لیے آخرت کا سبحان اللہ. اتنا بڑا خاندان، اتنی بڑی اور قبلہ پھر میں اس سے آگے ایک میں لوگوں کو لمحہ فکریہ دینا چاہوں گا. حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ میری وجہ سے 2 لوگ، 2 گروہ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. کسی نے پوچھا حضور فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا ایک وہ کہ جو مجھے ان شانوں کے ساتھ بیان کریں گے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرا دینے والی ہوں، وہ لوگ، اور جو لوگ مجھے مجھ سے بڑھ کے جو ہے نا پیار کریں گے وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور دوسرے جو میرے ساتھ بغض رکھیں گے. تو میں لوگوں کو اور اپنے زائرین کو میں یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے جیسی محبت مولا مشکل کشا کے ساتھ کی ہے ہمیں بھی ویسی محبت کرنی چاہیے حضور مولا مشکل کشا کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی نہیں رکھنا چاہیے جو بغض علی کے ساتھ، علی پاک کا بغض رکھتے ہیں. اس لیے جو ہے میں حضور میں اس میں تھوڑا سا ایک وہ بھی ایڈ کر دوں. بسم اللہ جی ضرور، میں گزارش کر لوں. جی وہ رات والا واقعہ جب ہجرت کا تھا، سبحان اللہ، سرکار نے حضرت مولا کائنات کہ آپ نے کہا میں نے ساری زندگی اتنی سکون کی نیند نہیں سویا جس میں مجھے یہ پتا تھا کہ اب مجھے صبح جاگنا ہی جاگنا ہے. اللہ اکبر. جس کی گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کے آئے کہ صبح یہ جو امانتیں ہیں وہ آپ دیکھیں تو واپس آ جائیں. آپ نے کہا اس رات جیسی سکون والی رات، حالانکہ کتنی وہ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کفار مکہ جو تھے وہ تلواریں لے کے اور سارا معاملہ کرنے کے لیے کھڑے، اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں اس رات جتنا سکون سے سویا ہی نہیں کبھی، کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے. مجھے حضور نے فرما دیا ہے کہ تم نے امانتیں واپس کر کے سب کو پھر میرے پاس آنا. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت جو ہے. آپ نے ہجرت کا واقعہ سنایا تو اسی کے ضمن میں ایک واقعہ اور سنا دوں کہ حضور نے تمام مہاجرین اور انصار کے ساتھ بھائی چارے کا جو ہے آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنایا. بے شک بے شک. تو اینڈ پہ حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار رہ گئے. آپ بڑے تھوڑے سے جو ہے افسردہ ہوئے کہ یہ جو ہے حضور نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے فرمایا کہ اے علی تم غمگین کیوں ہوتے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو. تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. بالکل یہ آپ نے میری جو ہے بالکل آپ نے میری بات کو آگے بڑھایا کہ تم میری دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. اور کیا مقام ہے حضرت مولا مشکل کشا کا. اللہ ہم سب کو جو ہے ان کی صحیح معنوں میں غلامی عطا فرمائے. آمین. محترم ناظرین، ایسا ذکر ہے، اس میں ایک ایسی چاشنی ہے، اس میں ایک ایسی کیفیت ہے، ایسا ذوق ہے. حضرت مولا کائنات کا جب نام نامی آتا ہے، جب ذکر گرامی آتا ہے تو جسم میں خون میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے،
ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ آ جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ذکر مبارک ایک ایسا ذکر ہے کہ انسان کی کیفیت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ محبت میں ڈھل جاتا ہے، وہ ایک کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک بڑا خوبصورت الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی فیوز و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اور مزید آپ جو بھی بیان فرمانا چاہیں، آپ کی فیوز و برکات کے حوالے سے، آپ کی کمالات، آپ کے فضائل، جیسے بھی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو نذیر کا ایک واقعہ، غزوہ بنو نذیر کے اندر نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، تو اس پہ ایک کافر نے وار کیا کہ بہت ماہر تھا تیر چلانے کا، اس نے تیر سے حملہ کیا تو وہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام نے آپ کا جو خیمہ ہے وہ تھوڑا آگے کر دیا۔ جب آگے کیا، اگلا دن ہو گیا، رات عشاء کا ٹائم ہو گیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نظر نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کا وقت ہو گیا اور علی نظر نہیں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، وہ اپنے کام گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فرمائی، صحابہ کرام نے نماز ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک اسی گستاخ کا سر پکڑ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے نبی الانبیاء سرور کونین کے خیمے کے اندر تیر لگایا، اس سے حضرت علی نے اس کی گردن کاٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، تو جو شخص نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اس سے حضرت علی نے کس طرح آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی، کیونکہ نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو ہے ہی وہ دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھے اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے یا آپ کا گستاخ ہو، اس کے ساتھ دشمنی کریں، اور یہ حضرت مولا کائنات کی سنت ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کے تو فضائل بہت وراء الورا ہیں۔ ابھی حضور قبلہ فرما رہے تھے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کرم اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بار بار دیکھ رہے تھے، تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا جان آپ بار بار کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی ہم عبادت کریں اس کے فیوز و برکات سے ہم حاصل ہوتے ہیں۔ میں علی کو دیکھ کے اپنے فیوز و برکات حضرت علی سے مستفیض ہو رہا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس طرح محبت کریں جس طرح صحابہ کرام نے کی، جس طرح نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں لڑیوں میں پرویا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر۔ یہ وہ نور کے موتی ہیں جن کی جو لڑی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، اور جس کا جو تذکرہ جو ہم فرش پہ کرتے ہیں اور الحمدللہ عرش پر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایسا با وقار اور بلند مرتبہ ذکر ہے۔ محترم جناب علامہ محمد کاشف گولڑوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور محترم جناب حافظ عمر رضا صاحب ہیں، محمد عظیم صاحب ہیں، عاطف خان صاحب میرے بہت ہی محترم، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ صاحبزادہ شمیم رسول صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ جتنے احباب بھی شامل، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کی تشریف آوری اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ محترم ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں جانا ہے شور رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شور رمضان کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کی خدمت میں ہم اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بچپن کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز تو تب فرض ہی نہیں ہوئی تھی، تو تب آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو دیکھیں محترم ناظرین کہ نماز کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ آقا نامدار
مدنی تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس خدا کا، جس رب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے یہ بڑی پسند آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ پڑھوں. محترم ناظرین دیکھیں کتنی محبت ہے کہ دونوں کو دیکھا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے، اور حضرت علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے یہ بہت پسند آئی ہے. محترم ناظرین میں پھر یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. کیا پسند آئی ہے؟ نماز پسند آئی ہے. مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، میں بھی یہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو آقا نامدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس سے پہلے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، تم کلمہ پڑھو. اور پھر آپ نے آپ کے کان میں سرگوشی کی کہ اپنے والد گرامی سے جا کے مشورہ کر لو کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کلمے کا حکم فرمایا ہے اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو طالب بڑے مسکرائے، خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی آپ سے محبت ہے، وہ جو بھی آپ کو کہیں وہ آپ مانتے جائیں، آپ وہ مانتے جائیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ کریم آپ کی ذات گرامی کے اوپر کتنی رحمتیں اور برکتیں، اور آپ کا مقام کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو محترم ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم واپس آئے، آپ نے کلمہ پڑھا، اور باقی واقعہ آپ کے سامنے کہ چھوٹی عمر میں ہی 10 سال کی عمر میں ہی یہ وہ کم سن نوجوان جو سب سے پہلے نوجوانوں میں، بچوں میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے اوپر جتنی گفتگو کر لی جائے، آپ کے فیوز و برکات، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے مقامات کے حوالے سے جتنی گفتگو کر لی جائے کم ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے بہت ہی قابل احترام شخصیت، بہت ہی میری عالی مرتبہ شخصیت، میرے ساتھ تشریف فرما پیر سید علی حیدر شاہ صاحب قبلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنی نذرانہ عقیدت سے ہمارے. تو آپ ہمارے ناظرین کو خوش مزید اس حوالے سے آگاہ فرمائیں. میں اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو آگے سے چلوں گا جی، کہ حضور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن واہ 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 سبحان اللہ کبھی جدا نہ ہوں. اللہ اکبر سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ بھی آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. تو اس کا جو مفہوم ہے اس حدیث کا اور اس کی تشریح جو ہے میں نے اپنی کم علمی کے ساتھ کی ہے کہ قرآن کی تفسیر کو حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا. بالکل بے شک. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا ہے، یہ حضرت مولا مشکل کشا کو یہ شرف حاصل ہے. اور میری ایک میری جذباتی کیفیت ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ عرب میں معمول تھا کہ جب کوئی عورت اور مرد میاں بیوی جاتے تھے کہیں تو مرد آگے چلتا تھا اور عورت پیچھے چلتی تھی. اور جب حضور مولا مشکل کشا کا نکاح ہوا حضرت سیدہ پاک کے ساتھ تو حضور نے فرمایا کہ آج علی یہ تمہارے پہ یہ قانون چینج ہو رہا ہے کہ تم نے میری بیٹی کے پیچھے چلنا ہے، میری بیٹی آگے چلنا ہے. کوئی غیر محرم میری بیٹی کا قدموں کے نشان نہ دیکھنا. جہاں جہاں میری فاطمہ قدم رکھتی جائے تم نے اس کے اوپر جو ہے قدم رکھتے جانا ہے اور وہ قدم کے نشان مٹاتے جانا ہے. تو ایک میری یہ کیفیت اور ایک میرا یہ ہے کہ فاطمہ کے قدموں کے نشان پہ جو چلے اس کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاطمہ کے قدموں کے نشان پہ جو چلے وہ سے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کیا بات ہے، سبحان اللہ جی کیا بات ہے، واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین
کتنا دل نشیں واقعہ حضرت نے بیان فرمایا ہے. میرے علم میں آج سے پہلے میں نے یہ نہیں سنا تھا. الحمدللہ دل کی کیفیت ہی جو ہے ماشاءاللہ سرشار ہو گئی ہے کہ زندگی کا ایک جو معمول تھا، ایک جو معمور تھا، ایک جو طریقہ کار تھا آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ حضرت سیدہ پاک کی ذات گرامی کی وجہ سے چینج کر دیا. اور آپ کے اس میں ایک پہلو یہ بھی محترم ناظرین دیکھیں کہ اس میں ایک پہلو وہ بھی ہے جو مباہلہ کے دن والا تھا کہ آپ کے قدموں کے اوپر قدم آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھا کہ آپ کے قدموں کے نشان بھی نہ کوئی دیکھ سکے، عرش بھی نہ دیکھ سکے، آسمان بھی نہ دیکھ سکے. اور اتنی وہ الحمدللہ میں تو اس قابل خود کو سمجھتے نہیں اور کم فہم انسانوں کے سیدہ پاک کے حوالے سے کوئی گفتگو کوئی جملہ بھی کہہ سکوں، لیکن اتنی بڑی شخصیت کہ ان کے قدموں کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدم بھی آئیں اور وہ قدم بھی کوئی ان کو بھی نہ، ان نشانات کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اور دوسرا بیت جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو ان قدموں کے اوپر چلے گا، ان نشانوں کے اوپر چلے گا، وہ مولا کائنات بنے گا، وہ مولا علی مشکل کشا ہوں گے. سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. محترم ناظرین کیا خوبصورت سرشاری کی کیفیت ہے اور کیا جی حضور ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا کہ حضرت مولا مشکل کشا نے کہ فاطمہ کی حقیقت کو یا رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بجا فرمایا میں علی بھی نہیں جان سکا کہ فاطمہ کیا ہے. اللہ فاطمہ کے قدموں کے نشانوں پہ جو چلے اسے علی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین ایک خاص کیفیت ہمارے اس پروگرام کی اس وقت آپ محسوس بھی کر رہے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ اپنے دل میں بھی محسوس کر رہا ہوں، اپنی ذات کے اوپر بھی محسوس کر رہا ہوں. اللہ کریم حضرت مولا کائنات کا یہ جو فیض ہے، ان کے ذکر کا جو فیض ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. صاحبزادہ محمد عمر نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ بھی جو بھی واقعہ پیش کرنا چاہیں، آپ کے کچھ بیانات اقوال بیان کرنا چاہیں جیسے آپ کی طبیعت. ادھر صرف میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو بکھیر دیں تو وہ قرآن ہے، اگر سمیٹ دیں تو وہ علی ہے، کیونکہ نقطہ ہے، نقطہ صرف ایک ہے. اگر جو اسے بکھیر دیے جائیں تو جو نقطے ہیں قرآن مجید میں کتنے واقعات، کئی واقعات ہیں اور رب ذوالجلال نے جو نازل فرمایا سب کچھ ہے، لیکن جب اسے سمیٹ دیا جائے تو وہ نقطہ ہے. اور حضرت علی نے فرمایا وہ نقطہ میں ہوں. اسی طرح حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا قطرہ گرے کنویں کے اندر، شراب کا قطرہ گرے کنویں کے اندر اور کنویں کا پانی لگے فصلوں پہ، اور فصل سے آگے فصل کھائے بکری اور بکری آگے بکری دے دودھ، علی وہ دودھ بھی نہیں پیے گا. یہ پاکیزگی ہے کہ شراب کا ایک قطرہ جو کنویں میں گرا وہاں سے کہیں آگے جا کے بکری کے پیٹ میں گیا، بکری نے آگے دودھ دیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا علی وہ دودھ پینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا. یہاں سے ہمیں آپ کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے، آپ کے تمام احوال کا پتہ چلتا ہے. اپنی پوری گفتگو میں قبلہ پیر صاحب نے فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جس طرح آپ نے زندگی گزاری اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں. محترم ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے دونوں احباب جو کہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، بہت ہی میرے لیے عزت کے مقام پر ہیں، میں ان کے سامنے خود کو بہت ادنا محسوس کرتا ہوں اور ہوں بھی. تو آج ہمارا جو پروگرام تھا الحمدللہ اللہ اکبر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ آپ کی نسبت ہے وہ بڑی عظیم ہے. اللہ آپ ہمارے لیے ہمارے قلب کا سکون ہے. بڑی شرمنائی آپ نے فرمائی ماشاءاللہ. محترم ناظرین یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جو چھوٹوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. تو اسی کا اظہار حضرت نے حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ دامت برکاتہم قدسیہ نے فرمایا ہے. تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اپنے قدموں سے لگا کے رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، کرم نوازی فرماتے ہیں. تو میں بڑا مشکور ہوں حضور قبلہ آپ کی تشریف آوری پہ، آپ کا بہت مشکور ہوں اور حضور آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. پروگرام کے اختتام پر محترم ناظرین میں نے حضور دام الحضوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قصیدہ شفائیہ وہ پیش کرنا ہے
آپ کی خدمت میں حضور میں نے جیسے کہ پہلے عرض بھی کی کہ ہمارے وہ آپ کے خلفاء میں سے الحمدللہ شریف کے جو احباب ہیں ان میں سے صاحبزادہ عبدالرسول اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت ہی کتب کے بڑے بہت جی تاریخ مشاہد نقشبند ماشاءاللہ بڑی ضخیم کتاب اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کی کتب جو ملتی ہیں بڑی علمی شخصیت تھی اللہ کریم ان کا درجات بلند فرمائے آپ ان کے بیٹے صاحبزادہ شمیم رسول صاحب پروفیسر جی جی الحمدللہ وہی پروفیسر بھی آ رہا تھا وہ بھی بڑی پڑھی لکھی شخصیت میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے آپ تشریف لا رہے ہیں تو مجھے قصیدہ کے یہ اشعار جو ہے نا آپ مجھے بھیجیں انہوں نے محبت فرمائی وہ ہماری محافل میں پڑھتے ہیں وہ ہماری محافل میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس سے مل جائیں گے انہوں نے وہ شخص فرمائی مجھے جو بھیجے تو میں اس سے اختتام بھی محترم ناظرین آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ جو شامل رہے ہیں جتنے احباب میں آج ان سب کا نام نہیں لے سکا کیونکہ گفتگو ہی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہو رہی تھی اور اتنی کیفیت والی اور سرشاری والی گفتگو ہو رہی تھی کہ میں آپ احباب کے ایک ایک کر کے نام نہیں لے سکا لیکن میں تمام احباب کا مشکور ہوں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو میرے مرشد کریم کے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کریم سب کو رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے صلی علی نبینا صلی علی محمد گناہگارم سے آکارم شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سے آکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ شفاعت بات و ارزانی شفاعت را توئی بانی دری مانا ناکس ثانی شفاعت یا رسول اللہ دری مانا ناکس ثانی شفاعت یا رسول اللہ شفیع المذنبین تو شفیع المذنبین تو شفاعت را امینی تو ہم کی مدینی تو شفاعت یا رسول اللہ تو ہم کی مدینی تو شفاعت یا رسول اللہ دو عالم شد برائے تو ہم زیر لوائے تو رضائے حق رضائے تو شفاعت یا رسول اللہ رضائے حق رضائے تو شفاعت یا رسول اللہ
قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دالش تازیست نوری کن شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سے آکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ